أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. صلوات اللهم صل على محمد. آج سے ہم نے ایک موضوع مکمل رکھا ہے: تربیت اولاد میں والدین کا کردار، کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ سنا گیا ہے یہ اولاد نہیں مانتی. اولاد کا قصور ہے نہیں اس میں، والدین کا قصور ہوتا ہے. تو قرآن بتا رہا هنالک دعا زکریا ربہ، یہ کس وقت کی دعا ہے؟ صلوات کہ جب جناب زکریا علیہ السلام کفیل بن گئے. وہ بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. جناب مریم سلام اللہ علیہا تھے اور دیکھتے کہ سردیوں کے فروٹ میوہ جات گرمیوں کی سردیوں میں، حالانکہ اوپر جانے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں تھی، کمرہ بنا کے الگ دیا تھا جناب مریم کے لیے جناب زکریا علیہ السلام نے. تو پوچھتے ہیں کہ قالوا انا لک ھذا، یہ سب کہاں سے کیسے؟ تو وہ فرماتی قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بے شک اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. تو وہاں مچل گئے جناب زکریا علیہ السلام. هنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اسی لمحے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے پاک و پاکیزہ اولاد عطا فرما. من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ، ملائکہ نے آواز دی. وهو قائم يصلي في المحراب، اور وہ اس حالت میں کہ وہ نماز کے لیے محراب میں موجود تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. تو یہ تھی دعا زکریا علیہ السلام کے لیے. معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو نا، ہمیشہ سے حدیث بھی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ جو کچھ دنیا میں کاشت کریں گے بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم برائیاں کریں اور نیکیاں ملیں اور نیکیاں کریں اور برائیاں ملیں، یہ نہیں ہو سکتا. جیسا عمل کریں گے، جیسا کردار ہوگا
ثواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ تو پتہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہم ابتدائی سٹیج سے آغاز کرنے لگے ہیں کہ پہلی بات کہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی، نیا جوڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں جو علماء تھے ان کے یہاں یہ دستور تھا، قانون بنایا ہوا تھا کہ جس کسی کی شادی ہونا ہے 6 مہینے، 1 سال یا 2 سال تک یہ بات ملتی ہے کہ پہلے درس قرآن و تفسیر ہوتا تھا، تربیت ہوتی تھی، تربیت، تعلیم اور تربیت دونوں ہوتی تھی کہ ان جوڑوں کی شادی ہونا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، ان کا ذہن تیار کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، تعلیم دینا ہے، انہوں نے شادی کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے لیے عورت کیسے تلاش کرنا ہے، سب سے مین اور اہم پوائنٹ، پہلا نقطہ، شادی کے لیے عورت کیسی تلاش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ شیعہ مرد ہے اور عورت اہل سنت سے یہ تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہی تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، ابتدائی غلط ہو گئی۔ اب اس کے عقائد کچھ ہیں، شیعہ کے کچھ ہیں، عقائد ہی نہیں ملتے، پہلی بات ہی غلط ہو گئی، الٹ ہو گیا مسئلہ۔ پہلا کام عقائد دیکھنا ہے، اگر عقیدہ ملتا ہے تو بہتر ہے، پھر پہلا اور پھر دوسرے نمبر پہ تربیت ہماری ہے نہیں، تربیت نہیں ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری بچہ اس کا پیدا ہو جاتا ہے اور بس ہو ہی جاتا ہے، بس پرورش ہوتی رہتی ہے، اس کی پرواہ چڑھتا ہی رہتا ہے، ایسے سلوات بنا رہے ہیں۔ تو پہلا نقص یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقیدے کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر تربیت ہے نہیں، تربیت چاہیے، والدین اولاد کی تربیت کریں، کیوں؟ والدین کی خود ہی تربیت نہیں ہوتی، آگے اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو آنے والی بہو کیا کہتی ہے کہ بڑھڑے نہ تو پہلے پیر کٹو، تھک دے، ہاں بڑھڑا نو کٹو پہلے، اے نہ گھارے تھوسن تے نہ ہی ہر ویلے گند پئی رکھسن، تھک دے، گند ہوندا ہے، فلاں ہوندا ہے۔ نہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ آؤ سنیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو ایک بزرگ ہوتا ہے نا گھر میں، معصوم کی حدیث ہے کہ جیسے نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے، گھر میں جو ایک بزرگ ہے ایسے ہی ہے، اس کی عزت و قدر و منزلت اتنی ہے جیسے نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے۔ تو گھر کے لیے، جس گھر میں نئی نویلی دلہن آ رہی ہے اس کے لیے اس کے سسر اور ساس کا ہونا ضروری ہے، پہلی بات تربیت کے لیے۔ کیوں؟ اس کا شوہر تو کمانے جائے گا، کام کے لیے جائے گا، گھر کون ہوگا؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک باغبان ہے، ایک باغ لگاتا ہے، ایک مالک ہے، ایک باغبان ہے، مالی ہے۔ تو مالی کیا کرتا ہے کہ جب کچھ پودے بڑے ہونے لگتے ہیں جن کی کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کاٹ چھانٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے چھوٹے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے الگ سے جگہ بناتا ہے، ان کو بچانے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہوا۔ اب دیکھیں، شوہر کام کے لیے گیا اور پیچھے سسر اور ساس کا ہونا ضروری ہے گھر میں، اس کی حفاظت، اس نئی نویلی دلہن کی حفاظت وہ کریں گے، دونوں بیٹھے ہوئے، اور وہ اس نئی نویلی دلہن کی باپ اور ماں سے بھی اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔
اچھا، اب اسی حوالے سے وہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ بچیاں آتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سارے برے لوگ ہوتے ہیں، نہیں، کچھ اچھی بھی ہوتے ہی ہیں مگر بہت کم. پھر اس کے بعد عورت کے لیے کہ اس کا حمل ہو جاتا ہے، اس دوران میں بہت زیادہ احتیاط ہے، بہت زیادہ. جو وہ عورت جیسے جیسے عمل کرے گی، مثلا وہ موسیقی کی اس کو پسند ہے تو آنے والا بھی کچھ کرے گا. ہاں خود کر رہے ہیں نا کہ جو ماں کر رہی ہے بچہ وہی آلات اپناتا ہے جو ماں کر رہی ہے، چاہے وہ حمل کے دوران کیوں نہ ہے. پھر وہی بچہ پیدا ہو گیا، پھر وہ بچہ صرف ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا، ماں کی عادات و خصائل چوس رہا ہوتا ہے. باپ کا ساتھ رشتہ ہے، اٹیچ ہے. دیکھے گا بچہ ہے نا، باپ نے کیونکہ حکم بھی ہے معصومین علیہ السلام کا کہ ہم واجب نماز مسجد میں پڑھیں، نوافل گھر میں پڑھیں. اتنا تک حکم ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گھر میں آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ ساتھ پڑھیں گے. گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تلاوت قرآن کرتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں ایک بات بہت ہی عام آ گئی ہے، میں بالکل مختصر کروں گا کہ آپ نے نام سنا ہوگا فرعون کا، سنا ہے نا؟ تو اس کا نام ریان بن ولید بن شراوان بن شرافتہ، یا کسی نے اراشتہ لکھا ہے، اراشتہ بن عمر بن عملان بن لاؤس بن سام بن نو. جی، یہ فرعون کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو یہ خراسان بلخ میں رہنے والا تھا. وہاں قحط پڑ گیا. مختصر سی بات کروں گا، ہے بہت لمبی. اور شدید قحط پڑ گیا تو یہ بلخ سے چلا اور مصر کے لیے روانہ ہو گیا. آیا تو ایک جگہ اس نے تلاش کی، نان بائی کی دکان، جس کو قباس اور روٹیاں پکانے والا، تنور والا جو تنور پہ روٹیاں پکاتا ہے اس کو نان بائی بھی کہتے ہیں، قباس کہا جاتا ہے عربی میں. بھوکا بہت تھا تو اس نے پوچھا، اس کو پتا چلا کہ فلاں جگہ تنور ہے، پہنچ گیا. وہاں اس کو حامان ملا. حامان، اس کو حامان ملا. پوچھا حامان نے کہاں سے آیا؟ کیونکہ حامان لکھا ہے کہ کتب سماوی کا عالم تھا، کتب سماوی کا عالم تھا. اس نے کہا کہ کیونکہ اس نے وہ علامات پڑھ رکھی تھی کہ ایک بندہ بلخ سے آئے گا اور اس کی یہ صفات ہوں گی اور وہ بھوکا بھی ہوگا، ساری صفات. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بلخ سے. جانا کہاں ہے؟ مصر. کہا آپ کیا چاہیے؟ کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اس نے روٹی پکا کے کھانا دیا. کہا 2-4 دن یہیں رہ جا میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ مصر چلوں گا. یہ حامان نے کہا. بہرحال 2-4 دن رہا. آخر پوچھتا ہے حامان کچھ جانتے بھی ہو؟ کہا میں پڑھا لکھا تو ہوں مگر مزارعت، کھیتی جانتا ہوں، کاشتکاری جانتا ہوں. اچھا چلو کاشتکاری کرتے ہیں. ایک کھیت لیا زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے. وہاں خربوزے کی کاشتکاری میں مختصر کر رہا ہوں. اور آخرکار اتنی اس پر محنت کی کہ سب سے پہلے ان کی فصل تیار ہو گئی، وہ خربوزے تیار ہو گئے. تو فرعون نے، ابھی فرعون نہیں کرنا، ابھی ریان ہے، ریان بن ولید. تو حامان کو دیا کہ خربوزے لے جاؤ اور جا کے بازار میں بیچو. لے گیا، سارا دن بیٹھا رہا، خربوزے تو بک گئے. شام کو واپس آیا اور آ کے پوچھا فرعون نے، ریان نے، حامان کیا بنا؟ کہا خربوزے تو بک گئے.
اور جس سے میں قیمت مانگتا تھا وہ مجھے تھپڑ مارتا تھا. جو قیمت جس سے مانگتا تھا وہ واپسی کیا کرتا؟ تھپڑ مارتا. سارا دن گزر گیا، خربوزے تو سب گر گئے. یہ حال ہوا. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر کہا لے جاؤ. خربوزے پھر لے گیا. پھر اسی طرح خربوزے لے جاتے، جس سے قیمت مانگتا تھپڑ مارتا. دوسرے دن بھی اسی طرح واپس آیا. آخر کار اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ کہا یہ ملک غیر محفوظ ہے، اس میں جو جس کا مرضی آئے بس وہی کر رہا ہے، کوئی قانون نہیں. اس نے کیا کیا؟ سامان وغیرہ فروخت کیا، پیسے اکٹھے کیے اور چند گھوڑے غلام وغیرہ خریدے اور چل پڑا. سور البلد کہا جاتا ہے جس کو آج کی زبان میں چیک پوسٹ ہے. شہر کے لیے پرانے دور میں چیک پوسٹ ہوتی ہے. بس میں بات ختم کرنے لگا. وہاں پہنچے اور وہاں جا کے چیک پوسٹ لگا دی. بس جو بھی آتا اسے ایک دینار لیتا. میں بتا چکا ہوں کہ دینار 1 تولہ سونے کا ہوتا ہے. اس وقت پرانے دور میں دینار 1 تولہ سونے کا ہوتا تھا اور درہم 1 تولہ چاندی کا. تو جو بھی گزرتا اس سے 1 دینار لیتا. پوچھتے بھی کیوں؟ کہا نہیں دے دو بس جاؤ، جس سے نہیں دینا واپس ہو جاؤ. اب کون نہ دیتا؟ ایک بندہ خوبصورت بھی ہو، اس کے ساتھ چند مشترے بھی بیٹھے ہوں، راستہ کوئی روکا ہوا ہو. اب جو بھی ظاہر گزرے گا تو دیکھ ہی گزرے گا. تو یہی کچھ ہوا. کہا ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے. آخر کار ایک دن بادشاہ کی لڑکی فوت ہوئی. روک لیا. کہا 100 دینار دو گے تو گزرنے دیں گے. نہیں گزرنے دیتے. اب کیا کریں، مجبور ہے. تو 100 دینار دیے، گزر گئے. کچھ دن گزرے. بادشاہ نے کہا اس بندے کو بلاؤ یار، وہ بندہ کام کا ہے، بندہ کام کا ہے، بلاؤ. بلایا گیا. کہا بھی کیا چاہتا ہے؟ کہا یہی تو چاہتا تھا یہی تو میں چاہتا تھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، مجھے کسی نے آنے ہی نہیں دیا. کہا کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھے، کیونکہ تو زیرت ہے، عقل مند ہے، تجھے وزیر بناتا ہوں. کہا بس میں یہی تو چاہتا تھا. یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسی ملک کے لیے، مصر کے لیے، میں اور کچھ نہیں چاہتا. یہ سارا مال جو بھی میں نے اکٹھا کیا ہے یہ آپ کے ملک کے لیے. بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، اس کو وزیر بنا دیا. تو بادشاہ کا انتقال ہوا، وہ مرا، خود بادشاہ بن گیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ہے. جو جس کی مرضی آئے بس اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے. صلوات پر آ